مجھے لگتا ہے کہ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور بہت سی رحمتیں ہیں اور بہت سی نعمتیں ہیں، ان کو ہم جتنا غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت دل میں بڑھتی ہی ہے. لیکن توبہ کا جو موضوع ہے، جس پر اتنی زیادہ ہمیں قرآن کی آیات بھی ملتی ہیں اور اتنی احادیث خوبصورت ہمیں ملتی ہیں، اور میں ان کے بارے میں جب سوچتی ہوں، ان پہ غور و فکر کرتی ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پیار اور محبت جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے. جس طرح میں اس چیز کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ ہم انسان جو ہے نا، ہمارے حق میں اگر کوئی غلطی کر دے، کوئی ہمیں نقصان پہنچا دے، یہاں تک کہ چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں یا ہماری اولاد ہوں، بہن بھائی ہوں، یعنی خونی رشتے بھی ہوں، تب بھی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے نا، تو ہم کبھی کبھی زندگی بھر کے لیے ان سے تعلق توڑ دیتے ہیں، اور وہ جتنی مرضی ہم سے معافی مانگتا رہے، بار بار شاید ہمارے سامنے آ کے ہم سے معافی مانگے، ہمیں دوسروں سے کہلوائے یا کوئی اس طرح کا جیسچر بھی شو کرے، تو ہم تب بھی نہیں معاف کر پاتے اور بہت سخت دل ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو حدیث کا مفہوم ہے، کہ میرے سامنے تم پہاڑ کے پہاڑ لے آؤ گناہوں کے. اب پہاڑ سوچنا بھی جو ہے وہ بڑی بات ہے، کہ پہاڑوں کے پہاڑ، اور تب بھی اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہ بھی معاف کر دوں گا. بالکل. تو اس کے علاوہ میں کہتی ہوں کہ ہمیں اور کیا ریزن چاہیے. سب سے پہلے اس چیز کے لیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت محبت کریں، اور اس سے بڑھ کر پھر ہمیں کیا موٹیویشن چاہیے کہ ہم توبہ سے رکے رہیں اور نہ جائیں توبہ کی طرف. اچھا، ایک جو اور سوال ہوتا ہے توبہ سے ریلیٹڈ لوگوں کے ذہنوں میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا بار بار گناہ کریں، ٹھیک ہے، اور پھر بار بار توبہ کریں. یعنی یہ گناہ ہے، آج میں نے جھوٹ بولا، ہم ابھی چھوٹے گناہ کی مثال رکھ رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا اس کو سمجھنا انڈرسٹینڈ ہو جائے. تو فار ایگزامپل، آج میں نے جھوٹ بولا اور مجھے ریئلائزیشن ہوئی اور میں نے توبہ کر لی، لیکن 1 گھنٹے بعد ہی میں نے پھر سے جھوٹ بولا، اور پھر میں نے دوبارہ ریئلائز کیا اور پھر توبہ کر لی، اور یہ ایک سلسلہ چلتا جا رہا ہے. تو کیا ایسا کرنے سے ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے. انسان 2 ہی وجہ ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے. ایک پہلی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کے جذبات ایسے ہوتے ہیں جو اس کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. کبھی کبھی انسان کے حالات ایسے ہوتے ہیں جو اس کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی کبھی کبھی جذبات انہوں نے برانگیختہ کیا، اس کو ابھارا اس طرف، اور وہ جذبات اس کے گناہ کی طرف لے گئے اس کو. حالات یہ کہ کبھی مجبور اتنا زیادہ تھا کہ اس کو وہ کرنا پڑا گناہ. سارا یہ جو ابھی آپ بات کر رہی تھی نا، اس پہ یہ اسی سے متعلق ہے، تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ہم نا لوگوں کو کسی ایک گناہ، کسی ایک غلطی سے پکڑتے ہیں اور ساری زندگی وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. آپ کبھی غور کریں، اگر کسی انسان نے کوئی گناہ کیا ہے، آپ نے اپنے ذہن میں ایک چیز بنا لی اس کے بارے میں کہ یہ ایسا ہے، ایسا ہے، اس کی یہ عادت ہے. پتہ نہیں اس نے اس کے بعد کتنی بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہو، ہم تو نہیں جانتے. وہ خلوت میں کتنا اللہ کے سامنے رویا ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے کتنا رویا ہے، یا مطلب پبلک میں کبھی بات ہوئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے سامنے چھپ کے اس نے کتنی دفعہ کر لی، جس کے ساتھ معاملہ ہوا اس سے اس نے معافی مانگ لی. لیکن ہم نہ صرف اسی ایک چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا کے خود گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا، یہ گمان کر لیا کہ یہ گناہ گار ہے. اب اس کا لیبل پوری زندگی کے لیے لگ گیا اس کے اوپر، ہماری نظروں میں یعنی. اور اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو جس نے گناہ کیا تھا اس کی توبہ قبول کر کے معاف کر دے. لیکن میں اگر سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں غلط، تو پھر اللہ مجھے اس چیز کے بارے میں پوچھیں گے یا پکڑیں گے کہ تو کون تھا اس طرح کا گمان میرے بندے کے بارے میں رکھنے والا. صحیح. یا تو یہی تھا نا کہ آپ اس کے پاس چلے جاتے، جا کے کہتے بھائی تیرا یہ گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دے، مجھے یہ پتہ چلا ہے. یا پھر یہ تھا کہ آپ اچھا گمان رکھیں کہ ممکن ہے اس نے توبہ کر لی ہو. لیکن ہم نا ہمارے پاس نا ایسے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ اختیار دے دیا، اب تم جج کرتے ہو لوگوں کو اپنی آنکھوں کے ساتھ. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور اس کی سنگینی کو ہر شخص سمجھتا بھی نہیں ہے کہ کتنی بری یہ چیز ہے، یہ گمان رکھنا اس طرح کا. خیر، جو آپ نے پوچھا میں اس پہ یہ بتا رہا تھا کہ حالات اور جذبات آپ کو بعض دفعہ لے جاتے ہیں. جب وہ حالات بدل جاتے ہیں تب انسان کو بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ نہیں یار، میں نے جو کیا تھا وہ غلط تھا. یہ وہ ندامت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ یار تم واپس تو آ گئے. اللہ تعالیٰ نے نا کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ تم لوگ فرشتے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب تمہیں ریئلائز ہو جائے کہ یہ غلط ہے تو پھر تم فوراً واپس آ جاؤ، مجھے یہ تم سے پسند ہے، اور میری ایکسپیکٹیشنز تم سے یہ ہیں کہ تم رجوع کر لو، فوراً واپس آ جاؤ.
حالات بدل گئے, ندامت ہوئی. جذبات جن کی بنیاد پر اس نے گناہ کیا وہ جذبات بھی اب بدل گئے, وہ جذبات اس طرح نہیں رہے. پھر اس کو بعد میں جب وہ جذبات بدل گئے تو احساس ہوا کہ یار میں نے بہت غلط کر دیا. تو یہ نا انسان کے بدلتے رہتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جب بھی توبہ کرے گا نا, حلق میں جان آنے سے پہلے غرغرے میں جان آنے سے پہلے, تو اللہ تعالیٰ اس کی قبول کریں گے. الحمدللہ. یہاں پر ایک حدیث جو مجھے یاد آ رہی تھی اس کو تھوڑا سا آپ مزید الیبوریٹ بھی کیجیے گا. اس حدیث کا مفہوم یہی تھا نا کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے, اور کچھ عرصے بعد اسے دوبارہ وہی گناہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ توبہ کرتا ہے, اور یہ ایک سلسلہ اس کا چلتا رہتا ہے, جس پہ ایک وقت پھر آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس سے جو ہے اس گناہ کے لیے جو ہے اس کا یہ گناہ لکھنا بند کر دو. تو اس کو آپ تھوڑا سا اور اگر الیبوریٹ کر دیں تاکہ ہاں, بہت اچھی حدیث آپ نے یہاں پہ نا ذکر کی ہے. اس سے کچھ لوگ نا یہ معنی بھی لیتے ہیں کہ بس وہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں اب گناہ کرتا رہے تو خیر ہے. وہ یہاں پہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اب وہ شتر بے مہار کی طرح لگا رہے جو مرضی کرے اور اللہ اس کو پوچھیں گے نہیں. مراد یہ ہے کہ وہ پوری حدیث اس طرح, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے یہ کہتے ہیں, یعنی جب وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہے, تو فرشتہ اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور اللہ تعالیٰ فرشتے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ توبہ کر رہا ہے, مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. فرشتہ کہتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میرا اللہ غفور ہے, مجھے بخش دے گا. تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کہتے ہیں کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرا ایک رب ہے اور وہ مجھے معاف کرنے والا ہے, وہ غفور ہے. تو وہ کہتا ہے ہاں اللہ یہ تیرا بندہ یہ جانتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کہتے ہیں کہ جاؤ پھر میں بھی اپنی صفت غفور کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتا ہوں. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ پھر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کی توبہ کرنے پر معاف کر دیتے ہیں. تو فرشتہ ایک دن یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کی تو عادت بن گئی ہے, یہ بار بار گناہ کرتا ہے, بار بار توبہ کرتا ہے, بار بار گناہ کرتا ہے, بار بار توبہ کرتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اس بندے سے کہو کہ میں نے اپنا یہ حکم صادر کر دیا کہ جب بھی اس سے گناہ ہوگا اور یہ سچے دل سے توبہ کرنے میرے پاس آئے گا تو میں اس کی پوری زندگی اس کو معاف کرتا رہوں گا. لیکن وہاں پہ شرط یہ ہے کہ جب بھی آئے گا خالص ہو کر آئے گا. یہ نہیں کرے گا کہ وہ نیت کچھ اور ہے اور بس وہ منہ سے توبہ کر لے گا. آپ کو جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے, ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ یار نہیں آج کے بعد کبھی نہیں کروں گا, اور سچے دل سے وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. لیکن پھر کبھی جذبات یا حالات غالب آ گئے تو اس نے پھر کر لیا, تو پھر توبہ کرنے آ گیا اور ہے اس وقت وہ سچا کہ ہاں میں خالص ہوں, میں نہیں کروں گا. اس طرح کی سچویشن اگر بار بار بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر دل میں کوئی ٹیرگی ہے, کوئی عیب ہے اور اس کے ساتھ آئے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. یعنی ہمارے دل میں ندامت ہر دفعہ ہونی چاہیے, ہماری طرف ہر دفعہ ہی ہونی چاہیے, اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ. ہاں, یہ نہیں ہو کہ ہم سے وہ گناہ ہو جائے تو ہم کہیں کہ یا اللہ آپ تو جانتے ہیں میں کمزور ہوں, تو میں اس عادت کو شاید نہیں چھوڑ سکتا, تو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں. یہ والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہم لوگوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ اکثر کر لیتے ہیں نا کہ آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ, لیکن مجھے لگتا ہے میں آئی کین ناٹ چینج, میں تو نہیں چینج ہو سکتا, تو پلیز تم ایڈجسٹ کر لو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم یہ معاملہ نہیں کر سکتے. توبہ کے حوالے سے ہماری نیت جو ہے وہ ہمیشہ سچی ہونی چاہیے. ہمارے دل میں وہ ندامت بلکہ پہلے سے زیادہ ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم وہ لیول کم ہونا شروع ہو جائے. یعنی ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں, کیا چاہیے تو میں فار ایگزامپل جیسے ڈائٹنگ کی ایگزامپل ہے, کیونکہ آج کل مجھے لگتا ہے لوگوں کی یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اچھا میں نے تو آج سوچا تھا میں بہت اچھا صاف ستھرا کھاؤں گا, لیکن میں نے پھر بھی کھا لیا, اور وہ کرتے کرتے 4 دن بعد ڈائٹ واپس ختم ہو جاتی ہے اور ہم پھر سے نارمل روٹین میں آ جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ میں تو ایسا ہی ہوں, کوئی بات نہیں, میں کھاتا رہوں گا. تو گناہ کے معاملے میں ہمیں اس طرح کی ریلیکسیشن یا اتنا ریلیکس ایٹیٹیوڈ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی مایوس نہیں ہونا ہم نے, لیکن دوسری طرف ہم نے یہ ایٹیٹیوڈ بھی نہیں اپنانا ہے کہ جہاں پر ہمیں گناہ لگنا ہی بند ہو جائے اور ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, مجھے بہتر جانتے ہیں, تو وہ ہی ول انڈرسٹینڈ, میں شاید اب اس چیز کو کرتا رہوں گا.